بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی، سنتا خدا بھی آگے جو ہوتا وجود میں، کیونکہ اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صلوات. سورہ مبارکہ احزاب کی 7ویں آیت اللہ عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی تمام مومنین سے اولا، افضل، اعلیٰ ہے. ویسے بھی اولویت اسے دی جاتی ہے جس کے ہاں افضلیت ہو. صلوات پڑھیں ذرا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی، النبی یہاں میں نے کل عرض کیا کہ الف لام لگا ہوا ہے، صرف نبی نہیں ہے، نبی نہیں کہا گیا. النبی آخری نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، سرکار دو جہاں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ میرا نبی، خاص نبی، مصطفیٰ نبی، آخری نبی، مطلوب اور مقصود نبی، وہ ذات کے جو اللہ کے لیے مطلوب ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ عاشق اور معشوق کا رشتہ ہے. عاشق اور معشوق کا رشتہ ہے. البتہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. بہت مشکل ہے یہ طے کرنا، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ عاشق ہے، جب نبی کی طرف سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی عاشق ہے. اس کے عشق کا انداز یوں نرالا ہے کہ نبی کے پنڈلیوں کو بھی دیکھتا ہے، پیروں کو بھی دیکھتا ہے، آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے، ہاتھوں کو بھی دیکھتا ہے. نبی سے اتنا پیار ہے کہ کنکریاں بھی اگر ہتھیلی پر آ جائیں تو کلمہ پڑھتی ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ کہاں سے آپ لے آئے کہ مولا علی نے نبی کی آغوش میں آ کے کہا کہ میں قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا
تورات سناؤں، یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا جی اس میں مشکل کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے؟ یعنی یہ کیسے ہوگا کہ ایک بچہ، ایک نونہال وہ بولنے لگے اور کہے میں قرآن سناؤں؟ تو میں نے کہا تمہیں نبی کے ہاتھوں پر کنکریوں کا کلمہ سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی اگر مولا علی کے فضائل کو ماننے میں ذرا مشکل ہے تو نبی کی عظمت مانو، سرکار دو جہاں کی وجہ سے ہی مان لیا جائے۔ تو یہاں میں نے کیا کہ یہاں الف لام ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ خاص نبی، میرا نبی، پیارا نبی، جی عاشق نبی، معشوق نبی۔ اس لفظ کو میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ اس لفظ کو اتنا ناکام عاشقوں نے استعمال کیا کہ بدنام کر دیا۔ لفظ عشق ناکام عاشقوں نے بدنام کر دیا ہے۔ یہ جو مجازی عشق ہے نا، یہ مجازی عشق جو ہے، عشق مجازی، اس کا کمال معشوق کو پا لینا ہے۔ جب معشوق مل جاتا ہے تو کمال ختم، یعنی جذبہ ختم۔ معشوق تک پہنچنا بس اس کا جذبہ ہے۔ عشق مجازی میں جملہ دیا کر رہا ہوں، عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا انتہا ہے، اور عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ ابھی تو بات آگے چلے گی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر وہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ اپنے معشوق میں اب آغاز کار ہے، ابھی تو بات آگے بڑھنی ہے۔ اب یہاں نبی عاشق ہیں، نبی معشوق ہیں۔ میں اس بحث کو یوں یہ کہہ کر ختم کر دوں کہ جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ دقت فرمائی آپ نے۔ تو یہاں اولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اولویت بر بنائے افضلیت ہے۔ نبی اولا ہے کیونکہ افضل ہے۔ افضل کو اچھا اولویت یہاں جو ہے وہ ترتیب کے حساب سے نہیں ہے۔ اگر ترتیب کے حساب سے اولویت ہوتی تو حضرت آدم سے پہلے آتے، یہاں ترتیب کے حساب سے نہیں، فضیلت کے اعتبار سے۔ میں چاہوں گا کہ دقت اپنی بڑھائیں تھوڑی سی۔ میرے بڑے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم جناب حضرت علامہ مدد علی صاحب تشریف فرمائیں۔ سندھ کی سرزمین کو خاص طور پر اور عام طور پر پورے پاکستان کو جو اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں نا، ان میں سے ایک مولانا کا وجود ہے۔ اللہ علماء کرام کا، خاص طور پہ مولانا جیسی شخصیات کا اللہ ان پر کرم کرے، ان میں اضافہ فرمائے۔ صلوات ہدیہ کریں گے محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ ویسے بھی کچھ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جب ہمارے قبیلے کا کوئی ہمیں نظر آ جاتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ پڑھیں، زیادہ اچھا پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ تو مولانا نے محبت فرمائی، تشریف فرما ہوئے۔ میں اصلاح کے لیے اور دعا کے لیے چاہوں گا۔ ترتیب جو ہے نا وہ ایک ترتیب ہے، اولویت بر بنائے ترتیب اور اولویت بر بنائے تفضیل۔ تو نبی مکرم ترتیب کے مطابق اولا، تو پھر حضرت آدم کے زمانے میں ان سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ لیکن جو فضیلت میں اولا ہوتا ہے نا، جو فضیلت میں اولا ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا، وہ بغیر مقدمے کے نہیں آتا، اور لفظ بہتر کرتا ہوں، وہ بغیر اہتمام کے نہیں آتا۔ بھائی فرض کیجئے اس مجلس میں میری جگہ آپ مولانا کو تصور کیجئے، خطیب جو ہے، عالم جو ہے، جسے وہ مجلس پڑھنی ہے، اس مجلس میں شروع تو یہ گھنٹے سے ہے، مگر کس پر جا کر مجلس کمال پر پہنچے گی؟ آپ کہتے ہیں مولانا مدد علی صاحب جب پڑھیں گے تو مجلس اس کے بعد ختم ہو جائے گی، وہ آخری پڑھنے والے ہیں۔
تو وہ جو افضل ہوتا ہے نا پڑھنے والوں میں، وہ آخر میں آتا ہے۔ میں اور تھوڑا سا مثال کو روشن کر دیتا ہوں۔ اشتہار آپ مجلس کا چھاپتے ہیں، جو زیادہ معتبر ہوتا ہے اس کا نام سب سے بڑا اور سب سے پہلے ہوتا ہے، لیکن جب مجلس شروع ہوتی ہے وہ آخر میں آتا ہے۔ اگر وہ پہلا نام دیکھ کر مجمع آ جائے نا کہ صاحب مجلس 8 بجے شروع ہوگی، سب سے پہلا نام مولانا کا لکھا ہوا ہے، تو چلو بھائی 8 بجے پڑھیں گے وہ۔ اب 3 گھنٹے بعد وہ پڑھنے کے لیے آئے تو بانی سے پوچھا جی آپ نے سب سے پہلے ان کا نام لکھا تھا، سب سے آخر میں کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے جو سب سے پہلے جس کا نام لیا جاتا ہے وہ اس لیے پہلے نام لکھا جاتا ہے کہ وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، مگر جب وہ بھیجا جائے گا تو آخر میں بھیجا جائے گا۔ اللہ نے بنایا سب سے پہلے ہمارے نبی کو ہے، مگر بغیر تمہید کے وہ بھیجے نہیں جائیں گے۔ اب حضرت آدم کا آنا یہ اہتمام آمد مصطفیٰ ہے، کہ حضرت نوح کا آنا یہ اہتمام میں سرکار دو جہاں ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا یہ اہتمام میں سرکار دو جہاں کریں۔ یہ سب ترتیب سے آتے چلے جائیں گے تاکہ ماحول بناتے رہیں۔ جب ماحول تیار ہو جائے گا تو اصلی وجود آئے گا۔ بھائی میٹرک کی کلاس پڑھانے وہ آئے گا، میٹرک کی کلاس پڑھانے جب استاد آئے گا جب میٹرک تک کلاس پہنچے گی۔ اب یہ کچی پکی سے لے کے میٹرک تک کلاس کو پہنچا رہے ہیں، معیار اونچا کر رہے ہیں، کبھی انبیاء کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں، اوصیاء کی صورت میں، یہ معیار فہم بشر کو اونچا کیا جا رہا ہے۔ اور جب معیار فہم بشر بلند ہو گیا تو اب وہ معلم اول آئے گا، وہ معلم اولا آئے گا، وہ سب سے بڑا معلم آئے گا جسے نبی کہا جاتا ہے۔ سمجھو کر لیا آپ نے؟ تو اولا ہیں لہذا اہتمام کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ تھکے ہوئے نہیں ہے تو ایک جملہ کہو، عزیزو جو کام بھی بغیر اہتمام کے ہوتا ہے وہ مطلوب نہیں ہوتا، اور جو کام اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے۔ اگر یہ مجلس اگر آپ کی مطلوب ہے، مانیے مجلس رضا فرض کی جیسے پرویز سمو صاحب، ان کے لیے یہ مجلس اگر مطلوب ہے تو اس کا اشتہار میں چھاپنا پڑے گا، اس کے لیے جگہ بنانی پڑے گی، یہ اہتمام یہ انتظام کرنا پڑے گا، نیاز نظر کا انتظام کرنا ہوگا، پڑھنے والوں کو کہنا ہوگا، خطیبوں کو کہنا ہوگا، یہ سارے کام اہتمام کا حصہ ہے۔ اور مجلس کی کامیابی کا راز اس کا اہتمام ہے۔ اگر انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے تو 2 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگ نہیں آئیں گے۔ بھائی کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، اپنے اشتہار نہیں لگایا۔ انتظام کریں گے، اور اہتمام میں خدشہ ہوتا ہے۔ جو کام بغیر اہتمام کے ہو، جو کام بغیر خدشے کے ہو، وہ مطلوب نہیں ہوتا۔ اب یہ جوان مجھ سے پوچھتا ہے، وہ بزرگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی کیوں نہیں ہیں، ہماری قوم میں نمازیوں میں کمی کیوں ہے؟ تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ والدین ہے۔ والدین نے اگر گھروں میں نماز اہتمام سے پڑھی ہوتی تو بچپن سے اس بچے کو نماز کا شوق ہوتا۔ جب والدین گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھے کے اندر، بنیان کے اندر، تہمت کے اندر، بگڑے ہوئے بالوں کے اندر، بدبو زدہ کپڑوں کے اندر، جہاں نماز میں مٹی بھری ہوئی ہے، سجدہ کالی ہو گئی ہے، جی سر سے اتار کے پھینک رہے ہیں جب نماز کو، وہ بھی بڑی مہربانی کر رہے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جو پڑھ ہی نہیں رہے وہ ماں باپ کو دیکھ رہا ہے بچہ، ماں باپ کو توجہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ افسر کے گھر جا رہے ہیں، کسی گورنر سے ملنے جا رہے ہیں، تو نیا جوڑا نکالیں گے، پرفیوم لگائیں گے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بال بنائیں گے۔ بچہ پوچھے گا ابا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی گورنر کے پاس۔ تو بچہ دیکھ رہا ہے نا گورنر کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس کی آرزو بھی یہی رہے گی کہ مجھے گورنر سے ملنا چاہیے۔ اگر مجھے اللہ سے ملوانا ہے نا اپنی اولاد کو، تو مجھے اہتمام کرنا ہوگا نماز میں۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری عبادتوں میں کم رنگی کا، ہماری عبادتوں میں جس کو کہہ لیجئے کہ جو رنگ نہیں ہے، جو کیفیت نہیں ہے، اس کا ایک بہت سبب ہے کہ ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں تو جالا نہیں لگا ہوا تھا، لیکن مسجد میں جالے لگے ہوئے۔ ہمارے گھر کی ٹوٹی تو نہیں ٹوٹی بھی ہوتی، مگر مسجد کے وضو خانے کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہمارے گھر میں تو اگر 2 دن تک پانی ٹوٹیوں سے ٹپکتا رہے تو بیگم صاحبہ جو ہے وہ حالت خراب کر دیتی ہیں اپنے شوہروں کی۔ اور یہاں مسجد کا جو مؤذن ہے وہ 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ جی ٹوٹی ٹھیک کروا دو۔ خیال ہی نہیں آ رہا کہ میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، میں گیا ہی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پاک۔ بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔
امام بارگاہ کے اندر اہتمام اگر نہ ہو، مسجد کے اندر اگر اہتمام نہ ہو تو یہ اس کے پر توجہ بھی نہیں ہوگی۔ اب ہم او لیولز کی ایک ایک سبجیکٹ کے 5 اور 8,000 ٹیوشن دینے کو تیار ہیں اپنے بچوں کے لیے، توجہ ہے؟ مگر جو مولانا قرآن پڑھانے کے لیے آتے ہیں انہیں 500 روپے بھی 3 دفعہ مانگنے پہ دیتے ہیں۔ وہ جو مولانا، اول تو بہت سارے گھروں میں تو مولانا آتے ہی نہیں ہے قرآن پڑھانے، مولانا تو آنے کو تیار ہے، یہ بلاتے نہیں ہیں۔ خفا ہے آپ مجھ سے جی؟ 500 روپے بھی مولانا کو ایک بچے کے 500 روپے دیتے ہوئے بھی 3 دفعہ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ جی میرا وقت ہو گیا، آج پہلی تاریخ ہو گئی، آج تیسری تاریخ ہو گئی، کچھ دے دیجئے۔ 500 روپے بھی مانگ کر دیتے ہیں وہ بیچارے جو قاری قرآن ہیں۔ تو وہ قاریان قرآن کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے نہیں مل رہا کہ ان کے طرف ہمارا اہتمام نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ اگر آج سے ہی میں اعلان کر دوں کہ جیسے میں او لیول کے ایک سبجیکٹ کی 5,000 دیتا ہوں اپنے بچے کے لیے، فلاں اسکول میں 3,000 کی فیس میں مہینے کی بھرتا ہوں، تو میں مولانا کو بھی 2,000 روپے قرآن پڑھانے کے دوں گا، تو مولانا بھی آ کے توجہ سے پڑھائیں گے، بچہ بھی توجہ سے پڑھے گا۔ مجھے سے پتا ہے مفت میں پڑھانے آ رہے ہیں، ملے تو مل گئے، دیے تو دے دیے، لے لیے، تو بچہ بھی قرآن میں کیوں دل لگائے گا؟ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے عزیزو۔ بغیر اہتمام کے جو کام ہوتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جتنا میں اور آپ اہتمام بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا میں ثابت کروں گا کہ میرے نزدیک اس کو اہمیت حاصل ہے، اور جب میں ثابت کر دوں گا کہ اہمیت حاصل ہے تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ خبردار امام حسین کی نیاز کو، نظر کو کم کر کے یتیم اور بیواؤں کے فنڈ قائم نہ کیجیے۔ ہر سال ہم 10 دیگیں کرتے تھے امام حسین کی نیاز، ہمارے شہر کے کچھ لوگوں نے جمع ہو کے کہا 2 دیگیں کم کر دو، محلے میں 2 یتیم رہتے ہیں، 2 بیوائیں رہتی ہیں، 25 یتیم رہتے ہیں، ان کو جا کے راشن ڈلوا دیں۔ خبردار عزیزان گرامی، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری اساس ہے، اس کے بغیر ہم نہیں ہیں۔ امام حسین کی عزاداری سے کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کا فنڈ نہ بنائیے گا۔ میں خود 17-18 فلاحی ادارے چلا رہا ہوں، مجھ جیسے لوگ تو چندہ مانگتے ہیں، مجھ جیسے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دے دیجئے، ہمارے ہاسپٹل کو ضرورت ہے، ہمارے اسکول کو ضرورت ہے۔ میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں خبردار، کوئی فلاحی فنڈ عزاداری کو، امام بارگاہ کو کم کر کے، بند کر کے، اس میں سے نکال کر قائم نہ کیجئے۔ آپ کا میرا کام امام حسین کے پیغام کے اہتمام کے ساتھ منعقد کرنا ہے، میرا اور آپ کا کام امام کے پیغام کو منعقد کرنا ہے اہتمام کے ساتھ۔ میں عزاداری بھرپور انداز سے کروں، حسین یتیموں اور بیواؤں کو خود پال دیں گے۔ سسٹم بنو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی اولا ہے مومنین سے، خود ان سے زیادہ ان پر اولا ہے۔ اولا یعنی افضل ہے جی، میرے مولا نبی اولا ہے۔ اولا کے کیا معنی ہے؟ پرویز بھائی نے ازواج مطہرات کا موضوع دیا ہے کہ جی نبی کی زوجاؤں پہ بات ہے، تو اس لیے ہم نے یہ آیت لی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو آج بھی کسی زوجہ محترمہ پر بات نہیں ہوگی، لیکن ہم آج مربوط کر دیں گے اپنی گفتگو کو تاکہ کل ہم ایک منزل اور آگے آئیں۔ نبی اولویت رکھتے ہیں، نبی کے اولا ہونے کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ نبی اولا ہے۔ دیکھیے میں مولا کو مولا کہتا رہوں، اس کی کیا معنی ہے؟ کل کی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ مولا یعنی حاکم، مولا یعنی سرپرست۔ میں مولا کو اپنے اوپر حاکم مانوں اور مولا کو اپنے اوپر سرپرست مانوں، تب میں مولا بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مولا کی سرپرستی کیا ہے، مولا کی حاکمیت کیا ہے؟ یہاں کوئی پاکستان کے اندر یا 25 ممالک کے اندر کوئی صدر مملکت ہے وہ مراد ہے؟ نہیں ہے، ہرگز یہ جہاں تو نہیں ہے، مولا کی اس طرح کی کوئی حکومت اور سرپرستی تو نہیں ہے۔ اگرچہ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر حقدار کو حق دلوانا مطلب نہ ہوتا اور ظالم کو ظلم سے روکنا مطلب نہ ہوتا تو مجھے حکومت سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں علی حکومت اس لیے لے رہا ہوں کہ میں حقدار کو حق پہنچا دوں،
اور ظالموں کو ظلم سے روکوں۔ لہذا میرا اور آپ کا مقصد بھی اگر کسی سے ہاتھ ملانا ہو اور کسی طرح مسکرا کے دیکھنا ہو تو اس میں ہماری ذاتی لالچ اور ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرا اور آپ کا اگر کوئی مطلب اور مقصد ہو تو وہ یہ ہو کہ کسی طرح حقدار کو حق مل جائے اور ظالموں کو ظلم سے روک لیا جائے۔ خبردار میرے بارے میں خاص طور آپ اپنے دماغ میں کچھ نہیں لائیے گا، اس لیے کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں نا اس سے اونچی کرسی نہیں ہے۔ ہماری ملاقاتوں کا مقصد کرسی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ عزیزان گرامی، یہاں مولا کا معنی حاکم کے ہیں۔ اب میرے مولا، اس وقت ہم مولا علی کی حکومت ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے ہے۔ کیسے ہے؟ کتنے وزیر مولا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے گورنر مولا علی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو 4 سال 4 مہینے تک مولا علی کی حکومت تھی، ایسی حکومت ہے؟ ایسی حکومت تو نہیں ہے۔ پھر مولا کی حکومت کیسی ہے؟ میں ایک مثال دوں گا۔ ایران کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، شاہ خدا بندہ جی، شاہ خدا بندہ۔ اس کی جب حکومت بنی، صفوی بادشاہ تھا، جب اس کی حکومت بنی تو ایک مجتہد، ایک عالم دین اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم اپنی حکومت کا نصاب، اپنی حکومت کا نظام مولا علی کے اس خط کو بنا لو جو مولا نے مالک اشتر کو لکھ کر دیا تھا۔ حضرت مالک اشتر کو جو مصر کا گورنر بناتے ہوئے مولا علی نے لکھ کر دیا تھا کہ گورنروں کو، حکمرانوں کو، وزراء اعظم کو، صدر مملکت کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اپنا نصاب حکومت قرار دو۔ تو کہنے لگا ذرا بیٹھے رہیے، میں تنہائی میں آپ سے بات کروں گا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی، تو جب سارا دربار ختم ہو گیا تو اپنے جو پنکھے جھلنے والے نوکر کھڑے ہوئے تھے، غلام کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا تم بھی چلے جاؤ۔ جب سب چلے گئے تو اکیلے مولانا رہ گئے اور یہ رہ گئے بادشاہ۔ کہنے لگے کہ علی کی اپنی حکومت تو کامیاب تھی نہیں، 4 جنگوں کا سامنا، 3 جنگوں کا سامنا کیا، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ میں شیعہ ضرور ہوں مگر آپ مجھے یہ حکومت کا نظام دے رہے ہیں، مولا علی کی اپنی حکومت کون سی کامیاب تھی؟ تو اس عالم دین نے کہا یہی بات کہنی تھی یا اور کچھ کہنا بھی ہے؟ کہنا یہی کہنا تھا۔ کہنے لگے یہ مجھے صبح سے شام تک بٹھائے رکھا، یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی؟ بھائی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کیوں نہیں کی؟ پہلے کیوں نہیں کہتی؟ اتنی سی بات اگر کہنی تھی۔ کہنے لگا میں ان سب کے سامنے اگر کہتا نا تو یہ سب مجھے مارتے۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا یہی دلیل ہے کہ علی کی حکومت ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ دوبارہ گئیے، دوبارہ لگائیے نا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد مولا علی میرے دل پر حاکم ہے۔ کوئی بال برابر بھی اگر مولا علی کے بارے میں منفی بات کرتا ہے تو پہلے تو وہ بات کرتے ہوئے مر جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے دشمن کو اور علی کے دشمن کو بخشا نہیں ہے۔ کبھی ابرہہ کا لشکر مارا گیا، کبھی غدیر کے اندر حارث ابن نعمان فہری مارا گیا۔ تو پہلے تو وہ اسی وقت ایک اثر وضعی اس کے اوپر آتا ہے، کوئی بول کر تو دکھائے مولا کے خلاف، مسئلہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سننے والا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج میرے دماغ پر اور میرے دل پر علی حاکم ہے، وہ کس وجہ سے حاکم ہے؟ اس تہذیب اور ان اقدار کی وجہ سے، ان اصولوں کی وجہ سے، ان علی کی مردانگیوں کی وجہ سے، وہ علی کے بڑے پن کی وجہ سے، اس علی کے اچھے اور بڑے انسان ہونے کی وجہ سے۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد علی آج بھی میرے اور آپ کے دماغوں پر حاکم ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ جمل میں فرمایا خبردار کوئی مال غنیمت کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایک صحابی نے کہا یا علی آپ سنت نبی سے روگردانی کر رہے ہیں، نبی نے ہر جنگ کے خاتمے پر مال غنیمت لینے کی اجازت دی، آپ جنگ جمل کے خاتمے پر مال غنیمت کی اجازت نہیں دے رہے۔ میرے مولا کا ایک جملہ آج تک نہیں قیامت تک ہمیں انسان بناتا رہے گا، ہمیں ایک اصول عطا کر رہا ہے
میرے مولا نے فرمایا تم میں جرت ہے کہ کوئی ناموس نبی کو مال غنیمت میں لے؟ یہ جنگی کچھ اور ہے، یہ لڑنے مجھ سے ضرور آئی ہیں مگر نبی سے نسبت ہے انہیں۔ خبردار کوئی مڑ کر نہ دیکھے ان چیزوں کی طرف جو نبی کی زوجہ کے ساتھ آئی ہیں۔ اور 40 سواروں کے ساتھ جناب کو بی بی کو مدینہ بھجوایا۔ جب بی بی وہاں پہنچی تو کہنے لگی کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو وہ جو 40 سوار لے کر آئے تھے انہوں نے نقابیں ہٹائیں تو وہ 40 عورتیں تھیں۔ یہ ہے علی۔ یہ ہے مولا علی۔ یہ ایک ہلکا سا جلوہ ہے حضرت کی سیرت کا۔ النبی اولا۔ اب یہاں مولا اولا یعنی میری جان کے اوپر، میرے اوپر ان کا حق مجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر نبی مکرم یہ فرمائیں کہ اپنا گھر خالی کرو، یعنی گھر سے نکلو اور گھر کی چابی ہمارے فلاں کلمہ پڑھنے والے کو دے دو، تو میں چوں اور چراں نہ بولوں، میں کیوں اور کس لیے نہ بولوں، میں فوراً نبی کے حکم پہ وہ چابی اس کے حوالے کر دوں جس کے لیے نبی نے کہا ہے۔ تب تو میں نے اپنے اوپر اپنے نبی کو اولا مانا ہے۔ اور اگر میں ان من کروں، اگر مگر کروں، جز بز کروں، توجہ کر رہے ہیں، تو میں کلمہ ضرور پڑھتا ہوں مگر شناختی کارڈ کا مسلمان ہوں، کردار کا مسلمان نہیں ہوں۔ مجھے کردار سے صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ مجھے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ میں نبی کو اپنے اوپر اولا مانتا ہوں۔ جب حضرت تشریف لے کر آئیں گے، اچھا نبی مکرم اولا ہیں، نبی کے ازواج ہماری مائیں ہیں، نبی اولا ہیں، سرکار اس وقت موجود ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں آپ ان کا، اور نبی کی نبوت تو قیامت تک ہے، خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر کون اولا ہے؟ نبی سسٹم دے کر جا رہے ہیں۔ ولایت علی ایک نظام الہی کو کہا جاتا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس پر اولا تھا اب علی اس پہ اولا ہے۔ یہ مولا علی کو جو مولا بنا کر گئے نا، یہ کل کی مجلس میں کہہ چکا کہ مولا کس معنی میں ہے، اسی معنی میں جس معنی میں اولا ہے۔ میں جس کا مولا اس کا علی مولا، اب مولا علی کو بنا کر گئے۔ اور غدیر کے میدان میں 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہوا ہے۔ علی کے بعد کون، حسن کے بعد کون، حسین کے بعد کون، اور تمام ائمہ کے نام لیے ہیں۔ بعض کتب اہل سنت میں یہ متون موجود ہیں جی۔ اور پھر مولا علی کی اپنے سامنے بیعت کروائی، سارے مجمع میں علی کی بیعت کی ہے۔ یہ حضرت عمر کی بیعت ہی تو تھی جو حضرت نے فرمایا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اصبحت مولایا و مولا کل مومن مومنہ، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ مولا ہو گئے میرے اور مومنین و مومنات کے۔ یہ حضرت عمر کی بیعت تھی۔ سو سے زیادہ صحابہ کرام میں شاعر تھے، شعر کا ذوق رکھتے تھے۔ مولا کی شان میں اسی میدان غدیر کے اندر 100 سے زیادہ قصیدے فی البدی کہے گئے۔ مولا ایک جشن ہو رہا تھا، ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ غدیر کی محفل نبی نے خود کروائی ہے، سنت نبی ہے۔ اور اس محفل کے اندر عزیزان گرامی تو عرض کر رہا ہوں کہ اب نبی مولا علی مولا، پھر مولا حسن مولا، پھر مولا حسین مولا، یہ مولاؤں کا تسلسل ہے۔ شاعر 4 مصروں میں کہتا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی ہے مصور نے، الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات پڑھیں گے محمد وال۔ حقیقت ان سب کی ایک ہے۔ اچھا ہمارے مزاج میں بھی تو ہے نا کہ ہماری ضرورت بھی تھی،
ہمارے مزاج میں تنوع ہے. اب پرویز بھائی والوں نے اس دفعہ کتنی مجلس ہے؟ 25 مجلس ہوئی ہیں. 20. اگر 20 مجلسیں میں پڑھ رہا ہوتا نا تو آپ 6 7ویں کے بعد پرویز بھائی سے کہنا شروع کرتے کہ اور کوئی نہیں تھا کیا؟ کوئی کہتا مولانا کے پاس آج اس دفعہ ٹائم بہت ہے. کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. 5 کے بعد ایک اور چہرہ، ایک اور چہرے کے بعد ایک اور چہرہ. ہم مزاجن تنوع پسند ہیں. ہم مزاجن تنوع کو چاہتے ہیں، تبدیلی کو چاہتے ہیں، چینج چاہتے ہیں. آپ بولتے ہیں نا ہم مزاجن تبدیلی چاہتے ہیں. اگر تبدیلی ہو اور حقیقت وہی رہے. بھائی ہم محمد کے چہرے کو ہٹا رہے ہیں، علی کا چہرہ لا رہے ہیں. ہم علی کا چہرہ ہٹا رہے ہیں، حسن کو لا رہے ہیں. یہ حقیقت میں ایک ہے، دیکھنے میں مختلف ہے. ورنہ اگر اللہ چاہتا تو 2255 سال کے نبی مکرم کی عمر کر دیتا، یعنی 250 سالہ ایک شخصیت ہو جاتی. اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو 250 سال کی بات کر رہا ہوں میں، 250 سال کی بات کر رہا ہوں جی، 255 سال کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے تو حضرت ادریس کو ہزاروں سال سے رکھا ہوا ہے، حضرت الیاس کو ہزاروں سال سے رکھا ہوا ہے، حضرت خضر کو ہزاروں سال سے رکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کو ہزاروں سال سے رکھا ہوا ہے. جو امام مہدی کی عمر کو مانتے نہیں ہیں وہ 4 نبیوں کو کیسے مانتے ہیں؟ یہ تمام ہستیاں ہمارے اوپر اولا ہیں. تھک گئے آپ حضرات؟ اور شکریہ. یہ تمام ہستیاں جتنے امام ہیں ہم سب پر اولا ہیں، اس لیے کہ یہ جنس محمد سے ہیں، حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں، یہ ہم پر اولویت رکھتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. اگر آ گئے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. سہل خراسانی خراسان سے مولا کے چاہنے والوں کا پیغام لے کر. مولا خراسان آپ کے شیعوں سے بھرا ہوا ہے، قیام فرمائیے بنی امیہ کے خلاف، بنی عباس کے خلاف. حضرت نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں سے خراسان بھرا ہوا ہے. ہمارے مطیع و فرما بردار کتنے ہیں؟ کہا سارے آپ کے چاہنے والے ہیں، سب آپ کی اطاعت و فرما برداری میں. حضرت نے اپنے خادم کو آواز دے کر کہا تندور روشن کرو. جب تندور روشن ہو گیا حضرت نے فرمایا سہل خراسانی جاؤ ذرا اس آگ میں بیٹھو. آگ جل رہی ہے، اس میں جا کے بیٹھو. کہنے لگا مولا بتا کر نہیں آیا تھا کہ واپس نہیں آؤں گا. اپنے خانوادے کو بتا کر نہیں آیا تو میں پہلے ان سے رخصت لوں، ان سے اجازت لے لوں مرنے کو. آپ کے حکم پہ مرنے کو تو تیار ہے مگر پوچھ تو لیں. اب یہی جو انمن ہوتی ہے نا، بس اسی دیر میں گاڑی نکل جاتی ہے، یہی وہ تاخیر ہوتی ہے. میرے مولا نے فرمایا اے سہل خراسانی جاؤ اس آگ میں جا کے بیٹھ جاؤ. کہنے مولا بتا کر نہیں آیا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. اسی اسنا میں سامنے سے دیکھا ہارون مکی لکڑیوں کا گٹھڑ اپنے سر پہ رکھے ہوئے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہے تھے. حضرت نے فرمایا ہارون یہ تندور روشن ہے، اس میں بیٹھ جاؤ. ہارون نے سر سے لکڑیوں کا گٹھڑ نیچے پھینکا. بھائی میرے مولا نے کبھی تو آزمایا ہے. مولا آپ کی تو مہربانی یہ ہے کہ آپ نے مجھے آزما لیا. جی فوراً لکڑیاں پھینکی اور جا کے آگ میں کود گئے. اور امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا اس کا ڈھکن رکھو. تندور کا ڈھکن بھی رکھ دیا گیا. اب یہ بار بار پوچھے مولا اس کی بھی تو خبر لیجئے، مولا اس کا دیکھیے، مولا اس کے ساتھ کیا ہوا. بہت دیر کے بعد حضرت فرمانے لگے. حضرت نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں. جب اس کا تندور کا ڈھکنا ہٹایا تو ہارون مکی آگ میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ میرا ذہن وہاں سے ہٹا رہے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی ذرا ناروں واروں میں ذرا احتیاط رکھیے.
میں اگر سخت خطیب ہوتا نا تو بہت کچھ کہہ دیتا. مجھے آپ کو تو ذرا احتیاط رکھیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ مجھے اہل سنت بھی بہت سنتے ہیں، اور ویسے ہی میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں سنی ہوں. میری خواہش ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائیں. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ الجھنیں ختم ہو جانی چاہیے. ہو نہیں سکتا کوئی سنی ہو وہ شیعہ نہ ہو، اور ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو وہ سنی نہ ہو. جیسے یونیورسٹی میں فیکلٹیاں ہوتی ہیں نا، مختلف شعبے ہوتے ہیں، ایسے ہی اسلام کی فیکلٹیاں ہیں. جی دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اختلاف رائے ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور ہے سنی میں بھی ہے، شیعہ میں بھی ہے. تو اختلاف جھگڑے کا سبب نہیں ہونا چاہیے. اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے. ہمیں اختلاف ضرور کرنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. اللہم صل علی. اولا یعنی النبی اولا پر رکا ہوا ہوں تھوڑی دیر. اولا یعنی میرے اوپر مجھ سے زیادہ حق رکھنے والے، میرے اوپر مجھ سے زیادہ حکومت رکھنے والے، میری جان پر مجھ سے زیادہ حق رکھنے والے. توجہ کر لیا آپ نے؟ اسے کہتے ہیں اولا. غدیر میں جو چیز دی گئی تھی، سقیفے میں وہ چیز چھینی گئی ہے. غدیر میں سماجی حکومت دی گئی تھی مولا علی کو، اور سقیفے میں سماجی حکومت چھینی گئی ہے. توجہ کر لی؟ علی کو غدیر میں عالم نہیں بنایا گیا تھا. مولا علی کو غدیر میں سخی نہیں بنایا گیا تھا، شجاع نہیں بنایا گیا تھا، سید نہیں بنایا گیا تھا. علی کو غدیر میں مولا بنایا گیا تھا. علی علم تو اللہ کے ہاں سے لے کر آئے تھے، اور نہ کوئی دے سکتا ہے ایسے اور نہ کوئی چھین سکتا ہے ویسے. علی کا علم کوئی نہیں چھین سکتا. وہ جو چیز سقیفے میں لے لی گئی، جس کے اوپر احتجاج کرتے رہے میرے مولا، آئمہ احتجاج کرتے رہے، وہ چیز ایسی ہے کہ جو چھینی جا سکتی ہے. توجہ ہے؟ لہذا غدیر میں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ سماجی حکومت تھی جو مولا علی کو دی گئی تھی. اور ہمارا مکتب، ہمارا مسلک، ہماری سوچ تشیع، اس کی بنیاد ہی ہے کہ سماجی جو اختیارات تھے وہ اہل بیت سے چھین لیے گئے. اور سماجی اختیارات کم کرنے کا ہی ایک طریقہ تھا کہ فدق بھی لے لو. جب ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو لوگ ان کے دروازے پر نہیں آئیں گے. ان کے پاس تو خود نہیں ہے کچھ دینے کو، ان کے گھر کے اندر مسائل ہیں. اور آئمہ معجزوں پر زندگی نہیں گزارتے، معجزے پر زندگی نہیں گزارتے. معجزہ ہوتا ہے ان کے پاس، مگر معجزے کو اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرتے. ایک اور جملہ معجزے کے باب میں کہتا جاؤں، چاہنے والا کبھی بھی امام سے معجزہ مانگتا نہیں ہے. یہ چاہنے والا تو نہیں ہے نا جو کہہ رہا ہے معجزہ دکھائیں. چاہنے والا تو وہ ہوتا ہے بغیر معجزے کے مانے. معجزہ تو وہ دشمن مانگتے تھے، غیر مانگتے تھے. چاہنے والا تو کہتا ہے میں آپ کو مانتا ہوں، کوئی اور ہوگا کہ جس کے لیے معجزے کی ضرورت ہوگی، مجھے تو آپ پر یقین ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہہ کر منزل تبدیل کر رہا ہوں. اہل بیت کے معجزے بہت ہیں، مگر یہ معجزہ جسے ہم معجزہ کہہ کر کہ سورج پلٹا دیا، چاند کے ٹکڑے کر دیے، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے مشغلے ہیں. نبی کا معجزہ، علی کا معجزہ نبی کا اور علی کا کردار ہے. جی یہ ہے نبی اور علی کا معجزہ جو انہوں نے دکھایا ہے. اور اگر معجزہ ہے بھی تو وہ قرآن ہے. جی علامہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں، مشغلے تھے نبی کے. جو سارے نبیوں کے معجزے تھے، ہمارے نبی کا مشغلہ تھا، روزمرہ کے کام تھے. کوئی بات ہی نہیں ہے. سرکار کے لیے وہ معجزے نہیں تھے. سرکار کا معجزہ آپ کی سیرت ہے. علی کا معجزہ علی کی سیرت ہے. ذرا غور تو کیجئے.
جو قاتل کو کہے کہ اسے شربت پلاؤ. ذرا غور تو فرمائیے. جو پتھر مارنے والوں کو کہے کہ اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کون ہوں. جی یہ ہے سرکار کا معجزہ. اور ایک اور معجزہ سنا دوں، سرکار کا معجزہ اور نبی کا معجزہ اور علی کا معجزہ اور حسین کا معجزہ. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے میں نے 10 لوگوں کو دیکھا جنہیں حسین مارتے مارتے چھوڑ دیا. تلوار گردن تک آ گئی تھی، حسین نے تلوار ہٹا لی، اسے بھاگنے دیا. جب میں نے 10 لوگوں کو دیکھا کہ ایسے حسین نے نہیں مارا اور چھوڑ دیا، تو میں اپنا گھوڑا سامنے لے کر آیا. میں نے دور سے آواز لگا کے کہا حسین میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، آپ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو؟ فرمایا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. یہ ہے حسین کا معجزہ. اللہ اکبر. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کل آگے پڑھے گی بات. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مقتل حسین تک لے چلیے. اللہ آپ کے بدنوں کو بھی بار بار کربلا لے جائے. لیکن جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو جب مقتل پڑھا جاتا ہے، جب مصیبت کا بیان پڑھا جاتا ہے، مصائب کا بیان پڑھا جاتا ہے، تو اتنی دیر ہم کربلا میں ہوتے ہیں. ہم ہر مجلس کے اختتام پہ کربلا جاتے ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیے. 11 محرم کو نبی زادیوں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ جا رہا ہے. 13 محرم کو کوفہ پہنچا ہے اور 13 محرم سے 15 محرم تک کوفہ رہا. عزادارو 15 محرم کوفے رہنے کے بعد پھر شام گیا ہے. اس کوفے میں بھی اہل بیت کے ساتھ اور ان اسیروں کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا. عجیب منظر ہیں کوفے کے رستے میں بھی. حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے قاسم ابن حبیب ابن مظاہر. وہ کربلا میں شہید نہیں ہوا. بابا بڑے بے راہوں سے ہوتے ہوئے پہنچے تھے. یہ خود اس وقت مسافرت میں تھا. جب پہنچا ہے تو واقعہ گزر چکا تھا، رستے مسدود تھے، یہ کربلا نہیں پہنچ پایا. لیکن کوفے سے جب یہ قافلہ گزرنے لگا تو خولی کے ہاتھ میں نیزہ، نیزے کی انیب پہ حبیب کا سر. اجرکم اللہ. آگے بڑھ کر کہا یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی یہ صحابی پیغمبر بھی ہے. کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے. خولی کہنے لگا مجھے شام کے دربار سے انعام ملے گا، مجھے یہ سر شام تک پہنچانا ہے. قاسم نے کہا جو انعام تجھے وہاں ملے گا وہ میں دینے کو تیار ہوں. مگر عزادارو خولی نے وہ سر قاسم کو نہیں دیا اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے شام تک پہنچانا ہے. جب قافلہ کوفے سے نکلا ہے نا، تو قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا. اور امام سجاد کے برابر سے یہ کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ نہیں اٹھایا جاتا. امام کا حال متغیر ہو گیا. بابا کے سر کو دیکھ کر کہا بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کے بچے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، وہ مشیت کا پابند ہے. عزادارو یہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا. شام پہنچا ہے پہلی سفر کو، اور پہلی سفر سے یہ قافلہ اسیر ہو گیا، زندان میں ڈال دیا گیا. اس قافلے کو زندان کے دروازے پر ایک بیمار بیٹھا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. زندان میں بیویاں ہیں اور ان بیویوں میں ایک 4 سالہ بچی بھی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی اور حسین اسے اپنے گلے کا تعویذ بناتے تھے. کبھی گھر میں آتے تھے تو سکینہ کا پوچھتے تھے، گھر سے جاتے تھے تو سکینہ سے رخصت ہوتے تھے. آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں نا. 4 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟ کتنا سن و سال ہوتا ہے اس بچی کا؟ ذرا کبھی غور کر کے، کبھی چھوٹی سی بچی پہ غور کر کے جناب سکینہ کو یاد کیا کریں. کیا گزری اس بچی کے ساتھ. یہ چھوٹی سی بچی، میرا دل کہتا ہے کہ دم گھٹنے سے مری ہے.
अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। कितना बर्दाश्त करती मसाइब कूफा और शाम को, कितना बर्दाश्त करती है बच्ची। बिल आखिर इस बच्ची का दम घुट गया जिंदान शाम में और ये रहलत कर गई। अज़ादारों, आपने बहुत सुना होगा, बस आखिरी रिवायत सुन लीजिए। आपने बहुत सुना होगा कि जनाब सकीना ऊँट से गिर गई थी। मैंने पढ़ा है बीबी गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा फर्क है दोनों में। जब भी सरे हुसैन करीब से गुजरता था ना, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, मैं एक मंजिल लेकर मजलिस मुकम्मल करूं। जब भी सरे हुसैन बराबर से गुजरता था, हाय बाबा कहकर पुकारती थी और पूरा काफिला गिरिया करता था। एक शख्स ने कहा कि क्या करें, इस बच्ची का रोना बंद हो जाए। तो इब्ने रजब नामी शख्स कहता है कि मैंने कहा कि इसके ऊंट को आखिर में ले आओ, मैं इसे ऊंट से गिरा दूंगा, तुम काफिला आगे बढ़ा देना। जब बीबी का ऊंट आखिर में आया ना, इसने बीबी को गिरा दिया। सकीना बीबी गिरी, काफिला आगे बढ़ा। पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है। फूफी अम्मा में गिर गई, भैया सैयद सज्जाद में गिर गई। अज़ादारों, जनाबे सकीना ऊंट से गिर गई। जनाबे इमाम सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा मेरी सकीना, मेरी बहन गिर गई। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मेरी बीबी ने खुद को ऊंट से गिरा दिया। गई है उस जानिब जहां से काफिला आ रहा था। आवाजें देती जा रही है, सकीना कहां हो, सकीना कहां हो। क्या देखा, एक दरख्त के साए में एक काले बुर्के में बीबी है जो जनाबे सकीना को गोद में लिए बैठी है और सकीना भी गोद में सो गई है। बीबी ज़ैनब को दो ताज्जुब हुए। एक ताज्जुब तो ये हुआ, ये कौन है जो हम पे रहम कर रही है, हम पे तो कोई रहम ही नहीं करता। दूसरा ताज्जुब ये हुआ कि सकीना तो किसी की गोद में नहीं जाती। जब काफिला रुकता है, रस्सियां छोड़ी जाती हैं, तो कभी माँ कहती है बेटा मेरी गोद में आ जाओ, कभी फूफी ज़ैनब कहती है सकीना मेरी गोद में आ जाओ। ये तो हमेशा कहती है मुझे बाबा की गोद में जाना है, मुझे तो बाबा की गोद में जाना है। ये बीबी कौन है जिसकी गोद में ये सो गई है? करीब जाकर बैठी और कहने लगी, बीबी मैं फातिमा की बेटी हूँ, मैं नबी की नवासी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ, मैं आपकी जन्नत की जमानत देती हूँ। ये बच्ची आपकी गोद में जो है वो मेरी बच्ची है। बस एक मर्तबा चेहरे से नकाब हटी, एक बेटी ने माँ को बैठे देखा, आवाज दी, अम्मा ज़हरा मेरा भाई मारा गया। फरमाया, ज़ैनब तेरी माँ बकी को छोड़ के करबला आ गई और अब जहां जहां मेरे बच्चे जा रहे हैं तेरी माँ तेरे साथ साथ जा रहे हैं। अल्लाह लअनतुल्लाह अला क़ौम ज़ालिमीन। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मातम हुसैन। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।